ناظرین، حکومت کے لیے کتنی مشکلات سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ جس طرح کی سچویشن کراچی کے اندر موجود ہے اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں کہ جو کرائسس اسلام آباد کے اندر ہے اور جہاں پر باتیں ہوتی ہیں جی کہ کوئی ان ہاؤس چینج ہو جائے گا، ایک طرف سے نواز شریف صاحب برستے ہیں اور دوسری طرف سے حکومت کو کوئی اچھی خبریں نہیں ملتی، کیونکہ جس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ سے آتے ہیں وہ بھی حکومت کو کوئی زیادہ پسند نہیں آتے. تو سیٹھی صاحب، یہ آنے والے دنوں میں اب تھوڑا سا ہم اس کو اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، واٹ ڈو یو سی ہوگا کیا؟ کیونکہ اب ایم کیو ایم، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دفعہ انہوں نے کرائسس ایورٹ کیا، آج ہو سکتا ہے رات کو کوئی پھر ڈیسیجن آ جائے؟ نہیں، اگر یہ ایم کیو ایم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہارڈ لائن لینی ہے تو اس میں 2-3 کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. ایک کیجولٹی تو گورنر سندھ ہو سکتے ہیں اگر وہ تیار بھی نہیں تھے، اور اگر ایسے ہوا تو میں سمجھتا ہوں بہت بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی کراچی کی سٹی اسٹیٹ کے اوپر، کیونکہ ہی از بین اے وائز اینڈ ریسٹریننگ انفلوئنس، اور وہ سب سائڈس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اور اسی لیے وہ برج کے رول ادا کرتے ہیں. دوسری جو پرابلم ہو سکتی ہے کہ پھر ایم کیو ایم کے لیے اسلام آباد میں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا. اگر وہ صورتحال آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے نواز شریف صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے. اگر اس سٹیج پہ کسی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کر دیا اور ایم کیو ایم باہر بیٹھی ہوئی کولیشن سے، تو مسئلہ بن سکتا ہے. اس میں ایم کیو ایم کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی پولیس اینڈ رینجرز ایکٹ کرے یا آرمی ایکٹ کرے، اب میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے 2 پہلو ہیں ہر چیز کے. پولیس اور رینجرز اگر ایکٹ کرتے ہیں تو وہ انڈر سویلین کنٹرول ہے پیپلز پارٹی. اگر آرمی اندر آتی ہے تو وہ پھر دے اٹ ول گو آفٹر دا کرمنلز، جو بھی کرمنل ہے اس کے پیچھے جائے گی. انڈسکریمنیٹلی نہیں، ڈسکریمنیٹلی جائے گی. آپ انڈسکریمنیٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں، میں مطلب ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے جہاں پرابلم ہے وہاں جائے، مطلب جہاں جائیں گے ریگارڈلیس آف دیٹ. اچھا، اور اگر پیپلز پارٹی کی یہ ویو ہے، جیسے وہ گبول صاحب نے کہا کہ فوج کو لے آئیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ ویو ہے کہ یہ فساد کی جڑ ایم کیو ایم ہے. اگر وہ خود فساد کی جڑ ہوتے یا لیاری کے گینگ وارفیئر والے کا میجر رول ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ فوج کو لے آئیں، کیونکہ پھر پیپلز پارٹی کا نقصان ہو جانا تھا نا. تو یہ جو وہ کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی جینیون ویو یہ ہے کہ ایم کیو ایم از ریسپانسبل لارجلی، مگر سب انوالوڈ ہیں، مگر میجر رول ان کا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، ان کے ڈیمانڈز ہیں جو میٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے فوج کو اگر ایم کیو ایم وڈرا کر لیتی ہے اور یہ سارا کچھ چلتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے تو کوئی آپشن نہیں ہوگی نا، جب وہ چاہیں فوج کو لے آئے، اور اگر فوج کو لے آئے تو نقصان ہو جائے گا ایم کیو ایم کا. سیٹھی صاحب، پیپلز پارٹی کے اپنے اندر بھی تو ایک کنسنسس نہیں ہے نا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے لائن لینی کیا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک صاحب نے کہا جی کہ شاید انہوں نے کہا جی سوچ رہے ہیں آپریشن ہوگا، سرجیکل بھی ہو سکتا ہے لیاری کے اندر. اس پہ نبیل گبول صاحب نے بڑی ہارڈ لائن دی، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے نا. تو وہ ایک کبھی کو آپ دیکھیں کہ رحمان ملک صاحب ایک بات کرتے ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ اور بات کرتے ہیں، وہ بالکل سائڈ پر ہو جاتے ہیں. کل رحمان ملک صاحب سے کر کے وہ پوچھتا ہے ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں سوال آپ انہی سے کیجیے، مجھ سے بات نہ کیجیے اس بارے میں. تو نیچرلی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. تو میرے خیال سب کو وہاں جو اندر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے سب کے پارٹی پولیٹیکل انٹرسٹس ہیں، اور سب سے بڑا انٹرسٹ وہاں ایم کیو ایم کا، اور ان کو شیئر نہیں مل رہا. اسی لیے فاروق بھائی یہی کہتے ہیں سارا وقت کہ ہمارے ہاتھ میں انتظامیہ نہیں ہے. اب اگر انتظامیہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے یا غیر جانبدار ادارہ لائک دی آرمی اس کے حوالے چلا جاتا ہے تو پھر تو کلین اپ ہوگا. اور آپ نے دیکھا پہلے بھی 2 دفعہ جب کلین اپ ہوا ہے تو کیا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایم کیو ایم والے جو ہارڈ لائنرز ہیں انہیں ٹھنڈا سانس لینا چاہیے، سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو لیاری کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ یہ جو الزام ہے کہ وہاں سے لوگ آ کے یہ کر رہے ہیں تھوڑا بہت وہاں بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. مگر ایم کیو ایم کو پل بیک کرنا چاہیے، ایم کیو ایم کے جو ورکرز ہیں ان کو پل بیک کرنا چاہیے. گورنر صاحب کو زیادہ وہاں پاور ملنی چاہیے ٹو ڈیل ود دیز ایشوز. رحمان ملک صاحب کو رینجرز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. یہ کہ باہر بیٹھ کے دھمکیاں دینا یا یہ وعدے کرنے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ نے کہا 10 دفعہ رحمان ملک صاحب کراچی گئے. کل بھی یہ پرسوں کی بات ہے جب وہ گورنر صاحب اپنا ریزگنیشن لے کے اسلام آباد گئے تو پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے انہیں سمجھایا، پھر اس کے بعد رحمان ملک صاحب کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر رحمان ملک صاحب نے الطاف بھائی سے بات کی تو پھر یہ معاملہ پیچھے ہٹا، آج پھر چڑھ پڑا اور اب پھر دھمکیاں آ رہی ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے. تو میرا خیال ہے یہ اب پاور شیئرنگ جو ہوتی ہے نا، اٹ ڈزنٹ میٹر. سندھ کراچی اگر کہیں بھی اور ہوتا نا
کسی اور بھی صوبے کا حصہ ہوتا تو شاید اس قسم کے پرابلمز نہ ہوتے. سندھ کا حصہ ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے. کراچی شہر اتنا بڑا شہر, آلموسٹ لائک اے پروونس, وہاں ایم کیو ایم کی میجورٹی. سیٹھی صاحب ایک بات یہاں پر بڑی عزیز ہے کہ ریکنسیلیشن کی پالیسی ہوتی ہے, مفاہمت جس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 2.5 سال سے. اس کی ایک بنیادی فلا جو آج ایک صاحب کہہ بھی رہے تھے ٹیلی ویژن پہ, وہ یہ ہے کہ آپ ساروں کو خوش رکھنا پڑتا ہے, جو کہ آپ نہیں رکھ سکتے اگر آپ نے سیاست بھی کرنی ہے, حکومت بھی کرنی ہے. تو اگر آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت مار یہی پڑ رہی ہے, جو ان کی پٹائی ہو رہی ہے, کہ وہ ساروں کو خوش رکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے نا. جب بھی کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ سب کو خوش رکھنا پڑتا ہے, اگر نہیں تو کولیشن گورنمنٹ سروائیو نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں ایک بات ہم نے اور نہیں کی, شاید تھوڑی سی اس کے اوپر بھی بات ہو جائے. یہ جو ڈیمانڈ ہے ڈی ویپنائزیشن, ایگزیکٹلی, یہ ڈی ویپنائزیشن کہنا تو بڑا آسان ہے کہ سب لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں, اور آپ نے دیکھا کس قسم کے ایڈوانسڈ اور خطرناک ہتھیار ان گینگز نے رکھے ہیں, ان کو ڈی ویپنائز کرنا. میں سمجھتا ہوں اگر آپ اور کچھ نہیں تو پاکستان کی افواج کو یہ آپ ٹارگٹ دے دیں کہ کراچی میں ڈی ویپنائزیشن کر دیں, تو میرا خیال ہے کوئی 70% کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. 6 مہینے لگیں گے, بہت سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا پڑے گا, ٹیررسٹ اینٹی ٹیررسٹ لاز کو تبدیل کرنا پڑے گا, اپنی جوڈیشری کو سمجھانا پڑے گا کہ بالکل لینینسی شو نہیں کرنی, یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, چیخیں اور نہ چیخیں ڈزنٹ میٹر. اور شاید گورنرز رول بھی لگانا چاہیے, اور اگر پھر گورنرز رول لگے گا تو وہاں عشرت العواد صاحب نہیں ہوں گے, وہاں کوئی سیاستدان نہیں ہوں گے, وہاں کوئی ریٹائرڈ آرمی جنرل آئے گا جو کہ پھر ڈائریکٹ GHQ کو رپورٹ کرے گا اور کراچی کے حالات سیدھا کر دے گا. مگر اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہوں گے اور شارٹ ٹرم کیا ہوں گے, اس کے اوپر تو ایک الگ ڈسکشن ہو سکتی ہے. بیکاز جب بھی فوج انٹر کرتی ہے شارٹ ٹرم میں تو بڑے اچھے اس کے مفاد ہوتے ہیں, مگر لانگ ٹرم میں بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. لیکن محل میں وہی بات ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج کو اس اسٹیج پر بھی بلا لیا جائے تو شارٹ ٹرم تو اچھے ہو سکتے ہیں, لانگ ٹرم اچھے نہیں ہوں گے. مگر یہ ڈی ویپنائزیشن منیب صرف کراچی میں نہیں نا, سارے ملک میں ہونی چاہیے. اب میرا خیال ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہماری فوج کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اب یہ ملک میں اتنے ویپنز ہو گئے ہیں کہ سیولینز کے پاس زیادہ ویپنز ہیں آپ کی پولیس اور رینجرز سے. رینجرز اگر آپ سیولین ڈیوٹی پہ آتے ہیں شہروں میں تو جو یہ گینگز ہیں, یہ ویدر سیکٹیرین اور ویدر ٹیررسٹ, پولیٹیکل ٹیررسٹ لشکرز, القاعدہ والے یا طالبان والے یا یہ گینگ وارفیئرز جو ہیں, ان کے پاس جو ہتھیار ہیں, دے آر ویری ماڈرن, دے نو ہاؤ ٹو یوز دیز ویپنز اینڈ دیر از لاٹس آف منی انوالوڈ. سیٹھی صاحب اب تھوڑی دیر میں نے بریک پہ بھی جانا ہے, ایک سوال اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ اب ہمارا امپریشن کیا جاتا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے جی, پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی ہو رہی ہے جی, گورننس نہیں, جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے یہ ریفلیکٹ کیا کرتا ہے؟ از اٹ اے فیلئر آف دا پولیٹیکل گورنمنٹ, یس اینڈ نو؟ منیب, اٹس اے فیلئر آف دا پولیٹیکل سسٹم, اٹس ناٹ اے فیلئر آف دا پولیٹیکل گورنمنٹ. آل گورنمنٹس ہیو فیلڈ. آپ نے دیکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آئی, وہ فیل ہو گئی 90s میں ایز فار ایز کراچی واز کنسرنڈ. پھر نواز شریف صاحب آئے, وہ فیل ہو گئے. پھر بے محترمہ آئی, پھر کریک ڈاؤن ہوئی. پھر اور آج تک نواز شریف صاحب کے تعلقات ایم کیو ایم کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اور پیپلز پارٹی تو مطلب ایک کمال ہے کہ ابھی بھی چل رہی ہے. اوریجنلی تو ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. اور نواز شریف صاحب کا تو اگر کراچی میں کوئی سٹیک تھا تو پارٹی کا تو سٹیک نہیں تھا نا, نیشنل سٹیک تھا نا, اور اس کی وجہ سے وہاں اتنے حالات خراب ہو گئے بٹوین ایم کیو ایم اینڈ. تو ایم کیو ایم کے حالات, ایم کیو ایم کے تعلقات نون کے ساتھ بھی اچھے نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھے نہیں, اور فوج کے ساتھ بھی اچھے نہیں رہے جبکہ یہ آپریشنز ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا ایم کیو ایم کو, یہ نہ ہو کہ پھر کریک ڈاؤن ہو جائے اور پھر ان کا بہت نقصان ہو جائے. سیٹھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر. ناظرین, ڈسکشن ہماری کافی ہوگی, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو آپ کی ٹیلی فون کالز لیں گے, اور کوشش کیجیے گا جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کی آواز آہستہ کر دیجیے تاکہ آپ کی آواز پھر آ سکے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.